آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ میری تربیت کرتے تھے۔ تو ایک دن جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا تو کیا ہوا کہ کانت یدی تتیش فی صحبۃ کذا و کذا، میرا ہاتھ برتن کے اندر ادھر ادھر جا رہا تھا، یعنی کبھی میں برتن کھلا تھا، کبھی میں اپنے آگے سے کھاتا، مطلب یہ ہے کبھی دوسروں کے آگے سے کھاتا، کبھی تیسرے کے آگے سے کھاتا، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے، جب تو کھانا کھانے لگے، یعنی یہ آداب آپ نے سکھائے، اس حدیث میں 3 ادب ہیں۔ فرمایا یا غلام سب اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ یا غلام سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ۔ اور وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اور وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، کہ ہر ایک کے آگے سے کھانے کی کوشش نہ کرو، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو تیرے آگے ہے وہاں سے کھاؤ۔ اس چھوٹی سی حدیث مبارکہ میں 3 قسم کے آداب جو کھانے کے متعلق ہیں وہ واضح ہوتے ہیں، یعنی 3 ادب اسی حدیث میں۔ نمبر 1 بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے، نمبر 2 اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، نمبر 3 اپنے آگے سے کھایا جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آداب کتنے ضروری ہیں، اس پر بھی غور کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اگر تمہیں بسم اللہ بھول جائے، کھانے کے درمیان میں یاد آئے تو پھر بھی پڑھو، اور وہ کیا ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اگر کھانے کے درمیان میں یاد آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھو، کھانے کے آخر میں یاد آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھو۔ اگر تم نے نہ پڑھی تو کیا ہوگا، اگر تم بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو شیطان تمہارے ساتھ کھانے کے اندر شریک ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی عجیب بات ہے کہ اگر بسم اللہ سے شروع نہیں کرو گے، شیطان وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کیا فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب بسم اللہ بھول جاتی ہے شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اور اگر درمیان میں یاد آیا اور تم نے پڑھ دیا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو یہ شیطان جتنا کھانا اس نے کھایا ہوتا ہے اس کو قے کرنا پڑ جاتی ہے۔ یہ آپ کا ایک لقمہ بھی نہیں پھر اپنے پیٹ میں رکھ سکتا، اس کو قے کرنا پڑتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ملتا ہے، فرمایا کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو تو کیا کہے، بسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہو، اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل نہیں ہوتا تو جو اس علاقے کے شیاطین ہوتے ہیں ان میں سے بڑا شیطان کہتا ہے تمہارے لیے اس گھر میں رات ٹھہرنے کا بندوبست ہو گیا ہے، کیونکہ گھر میں آنے والے نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھے تو وہ کہتا ہے پہلے تو تمہارے رات ٹھہرنے کا بندوبست تھا، اب تمہارے کھانے کا بھی بندوبست اس گھر میں ہو گیا ہے۔ لہذا کھانے کے آداب میں سے پہلا ادب یا بڑا ادب کیا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھائے۔ نمبر 2 اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، فرمایا تھا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلوا بایمانکم، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، فإن الشیطان یأکل بشمالہ، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے کھانا، تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا پتہ چلا میرے بھائی کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے، مسلمان کا نہیں۔ یہاں کتنے بھائیوں کو دیکھا ہے، بتایا بھی ہے، حیرانگی کی یقین کریں بات یہ ہے کہ ایک بھائی کو دیکھا، کوئی ایسی عقیدے کی بات نہیں ہے جو اس کو لگ رہا ہو کہ میرا تو عقیدہ یہ ہے، یہ بتا رہے ہیں
یا کوئی اس طرح کی اور بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اگلے کھانے میں دیکھتے ہیں وہ پھر بائیں ہاتھ سے کھا پی رہے. عجیب بات ہے. یعنی ہم 20-25 سال نوجوان ہونے کے بعد عمر گزار چکے، اور یہ باتیں مسلمانوں کے بچوں کو پتا ہونا چاہیے جو بڑوں کو نہیں. کمال کی بات. دائیں ہاتھ سے کھانا کتنا ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی شریک ہیں. ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. آپ نے اسے کہا کل بھی یمینک، آپ نے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس نے پتہ ہے آگے سے کیا کہا؟ سنن اربع کی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس کو فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کہتا ہے لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیا، آپ کے فرمان کو رد کیا. حالانکہ کھا سکتا تھا. کہنے لگا لا استطیع، میں کھانا نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ کے ساتھ. فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات دعا دی، فرمایا ولا استطاعت، اللہ کرے آج کے بعد تو دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا نہ کھا سکے. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کے بعد زندگی بھر اس کا دایاں ہاتھ منہ کی طرف نہیں اٹھ سکا. اللہ اکبر. یہ کوئی عام بات نہیں ہے میرے بھائی. چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے آداب وہ ہم سنتے ہیں، بتایا جاتے ہیں. یہاں کتنے بھائیوں کو یقین کریں، بھائی بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہو دائیں ہاتھ سے کھاؤ گے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. پھر اگلا کھانا بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عادت بن چکی ہے بچپن سے کہ بائیں ہاتھ سے کھایا پیا جا رہا ہے. میرے بھائی ہم کدھر جا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. اس بندے نے مذاق کیا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر، آپ کے فرمان کو سن کر. فرمایا پھر ولا استطاعت، اللہ کرے تو نہ کھا سکے دائیں ہاتھ کے ساتھ، اور نہیں کھا سکا. اللہ اکبر. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سنتے ہیں بڑی میٹھی میٹھی باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی کو بد دعا نہیں دی. تو یہ کیا ہے؟ بد دعا نہیں دی اپنی ذات کے لیے، لیکن جہاں اسلام کی بات آئی ہے آپ نے بد دعا بھی دی ہے، اور آپ نے نماز کے اندر بد دعائیں دی. نماز کے اندر قنوت نازلہ کا اہتمام کر کے بد دعائیں دی ہے. جب مسلمان قاری 70 شہید کر دیے گئے تھے دھوکے سے، ان کو لے جایا گیا کہ ہمارے پاس بھیجے تبلیغ کے لیے. راستے میں 70 قاری شہید کر دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں 1 مہینہ تک بد دعا کی ہے ان بدبختوں پر. بنی مضر اور بنی رال اور بنی زکوان، ان قبیلوں پر آپ نے بد دعائیں کی. اور یہاں پر اس بدبخت کے لیے دعا کی جس نے کہا تھا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا. فرمایا ولا استطاعت، اللہ کرے آئندہ تیرا ہاتھ منہ کی طرف نہ اٹھ سکے. اور پھر نہیں اٹھ سکا. اس لیے اپنا ایمان بنا لو میرے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے اپنی بات چھوڑ دو اور اس پر عمل کی کوشش کرو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں. باپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، امیر المومنین. انہوں نے اپنی بیگم کو کہا کہ مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھا کرو. باپ کہنے لگے حضرت عبداللہ بن عمر کے پوتے ہیں حضرت بلال، ایک حضرت بلال مؤذن ہے وہ نہیں، دوسرے ہیں حضرت بلال، حضرت عمر کے پوتے ہیں. اپنی بیگم کو کہتے ہیں کہ مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھو. عبداللہ بن عمر پاس بیٹھے تھے. کہا کیوں روک رہے ہو؟ کہا میری بیگم ہے، میں روک رہا ہوں کہ مسجد جا کے نماز نہ پڑھے. آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اگر اللہ کی بندیاں مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہیں ان کو مسجد جانے سے مت روکو. یہ کہتے ہیں میں روکوں گا، میری بیوی ہے. فرمایا میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی بیگم کو، اپنی عورتوں کو نہ روکو مسجد جانے سے. واللہ لا اکلمک ابدا، مجھے اللہ کی قسم ہے
تو اگر میرا بیٹا بھی ہے مرتے دم تک میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اسلام ہے، اسلام یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا اور جنت میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاؤ، اس نے کہا ماستطاعت، مجھے استطاعت نہیں ہے، ماستطاعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا استطاعت، اللہ کرے کہ آج کے بعد تو دائیں ہاتھ کے ساتھ کچھ کھا بھی نہ سکے۔ پھر اس کے بعد اس کا دایاں ہاتھ منہ کی طرف نہیں اٹھ سکا ہے۔ یہ کھانے پینے کے 3 آداب اس کے اندر ذکر ہے، اور یہ بہت بڑا ادب ہے جہاں سے اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، تو یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کی حدیث کو اپنی قیاس اور اپنی 6 انگلیوں پر رد نہیں کر دینا چاہیے، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ ایک اور کھانے کا ادب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ اگر ضرورت ہے کہ ہاتھ دھوئے جائیں تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں میرے بھائی، اگر ضرورت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ضرورت ہے تو ہاتھ دھوئے جائیں۔ ایک اور کھانے کا ادب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیک لگا کر کھانا کھانے سے منع کیا۔ یہاں دیکھا ماشاءاللہ ابا بیٹے بھائی کسی نے کوئی نیچے لگائی ہوئی، سب کی بات نہیں ہے تو وہ کھا بھی رہے ماشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا میرے بھائی۔ پھر ایک اور کھانے کا ادب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے کہ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اللہ کا شکر کیا ہے کہ کھانا کھانے کی دعا پڑھی جائے، اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ شروع میں بسم اللہ ہے جیسے میں نے بتایا، اگر بھول جائے تو درمیان میں پڑھنا ہے بسم اللہ یقبل ہوا، آخر میں یاد آئے تو آخر میں پڑھنا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے بتایا کہ شیطان جو کھانا کھا چکا ہوتا ہے آپ کے ساتھ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کو کہہ کرنا پڑتی ہے، اور آخر میں دعا کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہیں، مثال کے طور پر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور بھی کئی دعائیں ہیں، اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ یہ اس کھانا کھانے کا شکر ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اب دیکھیں ایک حدیث میں واقعہ ملتا ہے بڑی بڑا، یعنی پڑھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ پھر کیا بنے گا ہمارے ساتھ۔ ایک ہی بات پھر سمجھ آتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، شدید بھوک لگی ہوئی آپ، لیکن گھر میں کھانا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو ضائع کرتے ہیں نا، لیکن وہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ گھر سے نکل پڑے، رستے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں، بھوک مٹانے کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ فرمایا جس نے چیز نے تجھے نکالا اس نے مجھے نکالا، آ جاؤ میرے ساتھ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ان کا بھی یہی حال تھا، کدھر جا رہے ہیں؟ پوچھا کھانا کھانے کا بندوبست۔ فرمایا ہم بھی اسی پرابلم کی وجہ سے گھر سے نکلے ہیں۔ یہ تینوں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ ان کا باغ مسجد نبی، جہاں آج مسجد نبی ہے، اس کا پچھلا حصہ ہے، وہاں تھا یہ باب مجیدی یا باب ملکفات جسے کہتے ہیں، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، دروازہ یا آواز دی، یہ باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق آئے ہیں، سیدنا عمر فاروق آئے ہیں، بڑے خوش ہوئے، اندر لے گئے باغ میں، فوراً تازہ کھجوریں توڑ کر دی۔ یہ آج کل موسم ہے، تازہ کھجوریں دیکھتے ہیں آپ، پڑی ہوئی ہے یہاں بھی، وہ توڑ کر دی، تازہ رطب، یہ کھائیے، میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔
گھر میں بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، فوراً ذبح کیا، بیوی کو کہا کھانا پکاؤ، آج ہمارے مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں، کھانا پکاؤ۔ کھانا پکایا، کھلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جو نعمت تم نے کھائی ہے قیامت والے دن اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ یا اللہ، ایک وقت کا کھانا کھایا، پیٹ بھر کر اچھا کھانا کھایا، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں سوال ہونے والا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا ہم کیا کریں، کیسے اس حساب کتاب سے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ جب کھانا کھا لو اللہ کا شکر ادا کرو، دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا ہو جائے۔ کھانے کا ایک اور ادب یہ بھی ہے کہ کھانا ضائع نہ کیا جائے میرے بھائی، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھا ہے یہ بھی یہاں تو چلو یہ ہم ایک بہانہ بنا سکتے ہیں کہ جی زیادہ ہوتا ہے، زیادہ دے جاتے ہیں، اتنا اچھا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، چلو ٹھیک ہے، یہاں تو یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھ لیں، شادیوں میں شادی ہو رہی ہے جناب، وہاں کوئی فقیر مسکین تو داخل ہو نہیں سکتا، اس کو تو دھکے مار کے باہر نکال دو، اور جو آئے ہیں شادی میں یہ کھانا لا دو جی، وہ لا کے دے دیا، اس میں جو جانور کا گوشت پکا ہے وہ بوٹی کھا لیں گے، بقیہ جو ہے نا ٹینٹ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، اور لے آؤ جی، اور لے آؤ، وہاں جا کے آپ دیکھیں وہ کتنا ضائع ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کھانے کا ایک اور ادب کیا ہے، کھانا اکٹھے کھائیں میرے بھائیوں، پیار محبت سے کھائیں۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ناکل ولا نشبع، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، پھر ہمیں بھوک لگ جاتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کھایا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلکم تتفرقون علی طعامکم، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ تم الگ الگ ہو کر کھانا کھاتے ہو، اکٹھے بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاملہ یہی ہے، ہم تو الگ الگ کھانا کھاتے ہیں، اپنا اپنا کھاتے ہیں، اکٹھے ہوں بھی تو نہیں کھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکٹھے ہو کر کھانا کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے میں برکت ہوگی اور تمہارا پیٹ بھر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کھانے کا ایک ادب پہلے آپ سن چکے ہیں نا، اپنے آگے سے کھانا، وہاں بھی یہی حکمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کل مما یلیک، اپنے آگے سے کھاؤ، کیوں؟ فإن البرکۃ تنزل فی وسط الطعام، برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اگر اپنے آگے سے کھاؤ گے ہر ایک بندہ جو اس کھانے میں شریک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی برکت میں بھی شریک ہو جائے۔ کھانے کا ایک اور ادب، جب آپ کھانا کھا لیں تو برتن کو صاف کریں، اتنا لیں جتنا کھا سکتے ہیں، اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ اگر زیادہ ہے آپ اتنا کھا ہی نہیں سکتے تو وہ پھر ایک اور بات۔ کھانے کا ایک اور ادب کیا ہے بھائیو، کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیاں خود چاٹا کریں، صاف کیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا خود چاٹو یا چٹواؤ۔ اب خود چاٹے تو سمجھ آتی، چٹوانے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں بھائی بتا سکتا ہے کس کو چٹوائے، کیا مطلب ہے؟ خود چاٹو انگلیاں، فرمایا جو ان پہ کھانا لگا ہوتا ہے ان میں برکت ہو سکتی ہے، اس کو بھی ضائع نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ انگلیاں چاٹو یا چٹواؤ، کس سے چٹواؤ؟ اپنی بیوی سے، تاکہ تمہاری محبت بڑھے۔ خود چاٹو یا چٹواؤ، یہ بھی کھانے کے آداب میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے تھے۔ کھانے کا ایک ادب اور یہ بھی ہے، کوئی مجبوری نہ ہو تو بیٹھ کے کھایا جائے، چل پھر کر نہ کھایا جائے، کھڑے ہو کر نہ کھایا جائے، کھڑے ہو کر نہ پیا جائے، بغیر کسی مجبوری سے کھڑے ہو کر کھانا پینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھڑے ہو کر پی لو نا تو اپنے حلق میں انگلی ڈال کر کہہ کر،
یہ بھی کھانے کا ادب ہے. لیکن یار ماشاءاللہ کون خیال کرتا ہے؟ ایک ہاتھ میں پیپسی پکڑی ہوئی ہے، ایک میں برگر پکڑا ہوا ہے، نیو جنریشن ہے. کوئی نہ بائیں ہاتھ سے وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایک ہاتھ میں پھر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. ماشاءاللہ ہماری شادیوں میں بھی یہی ہوتا ہے نا، بیٹھ کے کھانا کھانے، کہیں دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے کا انتظام ہو تو وہ بڑا جناب، وہ تو پھر یہ لوگ تو جناب پرانے خیالات کے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کا ایک اور ادب، کھانا تھوڑا کھائیں میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان المؤمن لا یاکل فی میان واحد، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، ایک آنت میں. والکافر یاکل بسبع امعاء، یہ جو کافر ہے 7 آنتوں میں کھاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کافر اتنا کھاتا ہے کہ اس کا پیٹ اتنا بھر جاتا ہے، گلے تک کھانا آ جاتا ہے، اس کو سانس بھی نہیں آتی. اور مومن ایسا نہیں کرتا. فرمایا 2-4 لقمے لے لو حتی یقیم صلبہ، تاکہ تمہاری کمر سیدھی رہے. اور اگر زیادہ بھی کھانا ہے تو آپ نے فرمایا پھر کھانے کے 3 حصے، پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، اور ایک سانس لینے کے لیے. بعض بھائی ماشاءاللہ اتنا کھاتے ہیں جیسے تو بھینس بھی کھا رہی ہوتی ہے. اللہ معاف کرے، ہم نے خود یہ منظر دیکھا ہے. اور کھانا پینے میں، کھانے پینے میں ہماری جو ہمارا شعبہ ہے نا مولویوں کا، وہ ماشاءاللہ بہت ہی آگے ہے، بہت آگے. ایک جگہ اتفاق ہوا نا، مولوی صاحب میرے ساتھ بیٹھے، میں تو حیران ہوا کہ یہ اتنا کہاں جا رہا ہے. اتنا بڑا وہ ڈو کا سالن کا بھرا ہوا وہ کھا گئے گوشت کا. دوسرا لے آؤ جی. میں نے یا اللہ یہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا. یہ بات سمجھ سے باہر ہے بھائی. حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض، سوری حدیث میں نہیں، عربی کا مقولہ ہے، وہ آتا ہے کہ بعض الناس یاکلون للعیش، بعض الناس یاکلون للعیش. بعض لوگ وہ ہیں جو زندگی جینے کے لیے کھانا کھاتے ہیں کہ چلو زندگی کی رحمت چلتی رہے. یاکلون للعیش وبعض الناس یعیشون للعقل. بعض وہ ہیں جن کا مقصد ہی کھانا پینا ہے، ایسا لگتا ہے دنیا میں کھانا پینا ہے بس. ہمارے عزیز ہم کی شادی تھی تو میں بھی چلا گیا. میری خالہ کا بیٹا، یقین کریں یہ ریئل واقعہ، میرے ساتھ بیٹھا ہے. تو ابھی کھانا شروع نہیں ہوا، وہ جلیبی بن رہی تھی. بعض دفعہ ہمارے یہاں جلیبی بنا دی جاتی ہے کہ منہ میٹھا کرانے کے لیے. اتنا بڑا تھال بھر کر لے آئے، کھاؤ جی. میں نے کہا یہ کس کے لیے لایا؟ کہا آپ کے لیے. میں نے کہا میں تو 7 دن نہیں اس کو ختم کر سکتا. ادھر بھر کے لے آیا. میں نے کہا اس کو واپس رکھ اور تھوڑی سی لے آؤ. مجھے مطلب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی آپ کے بہانے ہم کھا لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، شروع ہو جاؤ گے. تو میں نے تھوڑی سی کھائی، کھایا نہیں جاتا، وہ ساری کھا کے میں تو حیران ہوں. پھر کہتا ہے کہ یہ تو ختم ہو گیا، میں اور لینے جا رہا ہوں. میں نے کہا تو ابھی تیرا پیٹ بھرا نہیں ہے؟ کہتا نہیں ابھی تو کچھ بنا ہی نہیں. اللہ اکبر. نہیں بھائی یہ نہیں، واللہ میں آپ کو بتاؤں یہ طریقے صحیح نہیں ہیں. چلے زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا ضرورت ہے نا اتنا کھا لو. یہ پیٹ بھر کر کھانا پھر سانس مشکل ہو جانا، یہ میرے بھائیوں نہیں. تو یہ چند کھانے کے آداب ہیں. 1-2 چیزیں اور ہیں، ان کی طرف بھی توجہ فرمائیں میرے بھائی. میں نے شاید جوم تربیہ والے دن درس دیا تھا طہارت پر، پاکی پر، یاد ہے نا؟ میں نے اس میں ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ پاکی اور صفائی میں بڑا فرق ہے. پاکی اور تھک تو نہیں گئے بھائی؟ پاک 1-2 چیزیں بس، کیونکہ کل کافی تھکاوٹ، وہ بھی صاحب بھائیوں کو آرام بھی کرنا ہے. طہارت شرط ایمان ہے، اور طہارت شطر الایمان بھی ہے. اور مسلمان طاہر رہتا ہے، پاک صاف، اور چیز ہے کلین، یعنی صفائی. میں نے بتایا تھا انگریز بڑے صاف ستھرے رہتے، نیٹ اینڈ کلین، لیکن پاک نہیں رہتے. ہم الحمدللہ پاک رہتے ہیں. پاکی آدھا ایمان ہے. ترجمہ کر دیتے نا، صفائی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے.
تو یہ چیز ہے مل رہی. کل ایک بھائی نے تھوڑی توجہ بھی دلائی کہ یہ باتھ روم جو ہے ان میں بعض دفعہ بھائی جاتے ہیں اور قضائے حاجت کرتے ہیں, اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ پانی ڈال دیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. پھر بعض دفعہ وہ نیچے پیشاب کے قطرے کو سمیل آ رہی ہوتی, تو اب ٹھیک ہے بندے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, لیکن رش اتنا ہے کہ ہر منٹ کے بعد تو صفائی وہ کر نہیں سکتے. تو کچھ ہم بھی خیال کریں, اپنا خیال کریں, پاکی کا, صفائی کا, ستھرائی کا, یہ خیال کریں میرے بھائی. دوسری ایک بات, یہ جو موبائل ہے نا ہمارے موبائل, تو ان کو اللہ کے لیے میں نے بتایا صحیح استعمال کریں, دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کریں, دین کی معلومات ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال کریں. اور جو بات میں موبائل کے متعلق کرنے لگا, بہت ساری باتیں اس آلے کے متعلق کی جا سکتی ہیں, لیکن جو اہم بات ہے نا وہ اس پہ ٹون جو ہے نا موسیقی والی نہ لگائیں. اب فجر کے وقت کسی بھائی کا موبائل بج رہا تھا اور اس میں گانا چل رہا ہے, کیا یہ کوئی سادہ ٹون نہیں آپ لگا سکتے؟ جی یہ ہمارے پاس بھی موبائل الحمدللہ, آپ بھائیوں کے پاس بھی, سب کے پاس ہے. یہ دیکھیں اس کو چیک کریں, ٹون لگی, صرف اونلی ایک ٹھک کی آواز آتی ہے بس, اس کے بعد چلتا بھی رہے تو سنائی نہیں دیتا. اب اس میں کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ آپ کی ککال میں سو جائے گی, پتہ نہیں چلے گا. یہ اس سے تو بڑا کم جرم ہے نا جو نمازیں بھی خراب کرے اور موسیقی سنے. تو یہ لگائیں سادہ سیدھے. بعض بھائی بڑی الحمدللہ ان کی اچھی سوچ ہے, وہ قرآن مجید کی آیت لگا لیتے ہیں یا اذان لگا لیتے ہیں, لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب باتھ روم میں بیٹھے ہو, وہاں موبائل اپنا آپ کا فون آ جائے, وہاں قرآن چلنا شروع ہو جائے, تو یہ بھی صحیح نہیں. ایک اور ادب کیا ہے میرے بھائی, جس کا مظاہرہ یہ الفاظ سے واپسی پر دیکھنے میں ملا ہے ماشاءاللہ, کہ ایک دوسرے کو تکے دے رہے ہیں اور آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہاں جو انہوں نے گیٹ بند کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے زیادتی انہوں نے بھی کی, پچھلے مجموعے کو آگے کر دیا, لیکن ہم نے کیا کیا, دھکا مار کے نکلے, وہ شرطی کو بھی زخمی شاید کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو بھی دھکے دے رہے ہیں. آپ خود بتائیے کیا حج جب یہی سکھاتا ہے کہ دھکے دو ایک دوسرے کو؟ جب ان کا ایک نظام ہے, آپ بھاگ کر کہاں جائیں گے, پھر آگے کھڑا کر رہے ہیں. دیکھیں نا ہم جو لوگ تھے کتنے ہوں گے, زیادہ سے زیادہ 200-250. اب یہاں بھی آپ کھڑے, آپ کو روکا ہوا ہے, پھر آگے روکا ہوا ہے, پھر آگے روکا ہوا ہے. یا تو یہ نا کہ آپ آگے نکلے تو آگے نکلتے ہی جائیں. آپ کے جو ساتھی ہیں وہ جناب عصر کے وقت پہنچے اور آپ زور کے وقت, پھر تو کوئی دماغ میں بات سمجھ بھی آتی ہے کہ ہاں جی وہ جی بڑا تیز تھا, آگے نکل گیا سب سے آگے. تو جب جانا اکٹھے ہے تو کیا مصیبت ہے ایک دوسرے کو دھکے دینے. کیوں نہیں ہم ایک نظام کے تحت زندگی گزار سکتے؟ ہاں جی بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہیں. جب ان کا ایک نظام ہے کہ ایک مجموعہ ہے, یہ فلاں کیمپ ہے جی, فلاں کمپنی ہے, پاکستانی بھائی ہیں, انہوں نے اکٹھے جانا ہے, کوئی بھاگنے سے بات یہ ہوگا کہ آپ جو 200-250 بندے کھڑے ہیں ان میں آپ آگے جا کر کھڑے ہو جائیں گے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک میں لطیفہ پڑھ رہا تھا اخبار میں, شاید یا کسی بھائی نے فیس بک پہ لگایا, اور بات بڑی اچھی تھی, پسند آئی. وہ کوئی کہتے ہیں انگریز پاکستان میں آیا نا, تو ریلوے کا پھاٹک بند تھا, ٹرین آ رہی تھی, تو کسی پاکستانی کو دیکھا کہ وہ سائیکل اٹھا کے نا جا رہا ہے آگے, سائیکل اٹھایا ہوا اور لائن کراس کر رہا ہے. کوئی جناب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, موٹر سائیکلوں کو آگے پیچھے اٹھا کے, پتہ نہیں لطیفے ہوتے تو سبق کے لیے صحیح بھی ہے کہ نہیں. پڑا تھا ٹرین, تو اس نے کہا پاکستانی قوم تو بڑی تیز ہے ماشاءاللہ, اتنی اپنا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے, ٹرین ابھی تھوڑی دور ہے, نکل رہے ہیں. تو وہی جو لوگ اتنی جلدی میں آگے نکل رہے ہیں لائن سے آگے, تو آگے وہاں کوئی مداری تماشا کر رہے ہیں, سارے وہاں جا کے کھڑے ہیں, اب اتنی جلدی ہے وہاں جانا. تو میرے بھائیوں, ہم کوئی بچے تو ابھی ہے نہیں, یہ اسلامی آداب ہے. یعنی ایک دوسرے کو دھکے دینا, مزاحمہ کہتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. تو یہ چند آداب ہیں. میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں, بلکہ سب سے کم تر ہوں, لیکن یہ کچھ اللہ نے سمجھ بوجھ دی تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں.
لیکن ہم سب کا فریضہ بنتا ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. حج ہے میرے بھائیو، حج ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے کاموں میں تعاون کریں، اچھے کاموں میں تعاون کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں. اور یہ حج ہے، پریکٹیکل ہے، عملی مشق ہے. یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں، اپنی زندگی کو تبدیل کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آج کے دن